Islamic, Urdu, بسم اللہ الرحمن الرحیم. comment, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی کا تعلق صرف اور صرف اپنے دین میں رکھا ہے. یہ یقینی چیز ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں کامیابی نہیں ہے. دین ہے کامیابی یقینی، بے دینی ہے ناکامی یقینی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کسے کہتے ہیں. آج ہمارے حالات جو بن نہیں رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، روزے بھی رکھتے ہیں، بھی زکاتی بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں. ہماری مائیں بہنیں خوب جو ہے تہجدیں پڑھتی ہیں، خوب وظیفے کرتی ہیں. دین کے کام ہیں، لیکن کام آسمانوں سے ہمارا کام نہیں بنتا. یہ ایک بہت پوائنٹ کی بات سمجھا رہا ہوں میں ہماری ماؤں بہنوں کو، اور یہ بیان انشاءاللہ مردوں میں کروں گا. سامنے آ جاؤ آپ ذرا سامنے آ جاؤ سامنے. کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یہ مجھے سمجھانا ہے. مسلمانوں کے کام دنیا بھر میں آج کل کیوں بن نہیں رہے ہیں؟ مسلمان اسی ذلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہ قرآن حدیث سے سمجھاؤں گا آپ کو میں. وہ جو سوچنے کی ہے، یہ نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں اللہ الگ تھا، اس زمانے میں اللہ الگ ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں قرآن الگ تھا، اس زمانے میں قرآن الگ ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں کعبہ الگ تھا، آج کے زمانے میں کعبہ الگ ہے. حضور کے زمانے میں عرفات کا میدان الگ تھا، اب عرفات کا میدان الگ ہے. یہ بات نہیں ہے. تو اس زمانے کا قرآن الگ تھا، اس زمانے کا قرآن یہ نہ یہ وہی قرآن ہے.
لیکن ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ صرف ایک وجہ ہے، اسے بہت دھیان سے سننا، صرف ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل گندے ہیں۔ اور میں میری طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن حدیث کی بات سمجھا رہا ہوں۔ صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطاب ملا تھا، ان کے زیادہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں، ان کے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، کہ بہت زیادہ خیر خیرات کرتے تھے، وہ نہیں تھا، وہ جتنا تھا اسی میں چلتے تھے، لیکن ان کے دل صاف تھے، قلب سلیم، قرآن کی زبان میں کہتے ہیں اسے قلب سلیم، ان کے پاس قلب سلیم تھا۔ آج ہمارے پاس قلب سلیم نہیں ہے، آج ہمارے دل کے اندر حسد بھرا ہوا، کینہ بھرا ہوا، بدگمانیاں بھری ہوئی، یا رذائل بھرے ہوئے۔ تو علماء نے لکھا ہے جس کے دل کے اندر حسد ہوگا یا جس کے دل رذائل سے بھرا ہوا ہوگا، اس کے کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی، یہ طے ہے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے، اور کسی کا قبول نہیں کرتا۔ ہاں نیکیاں ملیں گی، کہ نماز پڑھو گے نماز کی نیکیاں ملیں گی، قرآن پڑھو گے قرآن کی نیکیاں ملیں گی، ہاں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ سارے علماء نے لکھا ہے، کوئی ایک عالم بھی اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن ابراہیم علیہ السلام کو جو ٹاپ درجہ ملا ہے، حالانکہ انبیاء بہت تھے، ہر نبی قلب سلیم والا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ٹاپ درجہ کیوں ملا کہ ان کی نسل میں حضور بھی آئے، انہیں کی نسل میں ابراہیم اسماعیل بھی آئے، انہیں کی نسل میں اسحاق بھی آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مکہ بھی دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس بھی دیا ان کے کھاتے میں، کئی انبیاء ان کے کھاتے میں آئے۔ وجہ کیا ہے؟ قلب سلیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ نبیوں کی جماعتوں میں ابراہیم بھی تھے، لیکن ہمارے پاس قلب سلیم لے کر آئے تو ہم نے ان کو بہت بڑی خیریں دے دی۔ اور میں اس کی مثال لیتا ہوں کہ آپ کا کپڑا ہے، اس پر معمولی سا پاخانہ لگ گیا، اب اس کپڑے کے اوپر آپ 1 کلو اونٹ ڈال رہے ہیں، 1 کلو امبر ڈال رہے، 1 کلو گلاب ڈال رہے، لیکن پاخانہ ہی غالب رہے گا، کہ پاخانہ ہی غالب رہے گا، یہ کہا کہ وہ گندگی جائے گی نہیں، پاخانہ ہی غالب رہے گا، چاہے جتنا کلو آپ ڈالو۔ ہاں اگر اس اونٹ کا فائدہ اٹھانا ہے، اس کو پاک کرو، کپڑے کو گندگی دور کرو، پخانہ دور کرو، 1 قطرہ خالی اونٹ سر پہ ڈالو، 1 قطرہ اونٹ کا چمک جائے گا، خوشبو جو ہے پھیل جائے گی اس کی۔ ہاں یہی وجہ ہے، یاد رکھا۔ ہمارے دل میں جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، گندگی کے ساتھ اب جتنی نہیں کیا کرو گے، یہ میرا قبول نہیں ہوگی۔ مردوں میں بھی زیادہ گندگیاں ہوتی ہیں دلوں میں، عورتوں میں بھی ہوتی ہے، آج کل تو اتنی بڑھ گئی، اور ممرہ میں تو کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ شیطان تو ساری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن یہاں ممرہ میں کچھ زیادہ ہی ہے شیطان۔ تو شیطان تو ہر جگہ ہوتا ہے، بغیر ویزے کے جاتا ہے ہر جگہ، مکہ چلا جاتا ہے بغیر ویزے کے، امریکہ چلا جاتا ہے بغیر ویزے کے، مسجد میں آ جاتا ہے بغیر پوچھے، بغیر وضو کے آ جاتا ہے، وہ آتا ہی نہیں آتا، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہاں ڈبل کوانٹٹی ہے، اس کی وجہ سے حالات نہیں بدلتے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، صبح اٹھو تو پریشانی، رات کو سو تو پریشانی۔ وجہ اپنا دل صاف کرو، اپنا لگاؤ اللہ سے رکھو اور دل صاف کرو۔ ہاں قلب سلیم کے ساتھ جو اللہ کے سامنے جائے گا، 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، اللہ اسے قبول کرے گا، اور بغیر قلب سلیم کے 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہو گے، نیکیاں ملنے کی قبول نہیں ہوگا۔ فرق ہے، نیکیاں ملنا قبول کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے۔ بادشاہ ہے،
وہ بادشاہ جو ہے سب کو تنخواہ دیتا ہے، لیکن کسی کو قبول کر لیتا ہے، اپنا قریب بنا لیتا ہے، تنخواہ بھی دیتا ہے اور اس پر نظر کرم بھی ہوتی ہے، اس کا اشتہ بھی دیتا ہے، لے کے بھی چلتا ہے، اس پر اعتماد بھی کرتا ہے۔ اس لیے روزانہ کی اپنی دعاؤں میں داخل کرو کہ اللہ تو مجھے قلب سلیم دے، تو مجھے قلب سلیم دے، مانگو اللہ سے۔ بغیر قلب سلیم کے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، یہ میرا جملہ یاد رکھنا۔ وہاں ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دل کے اندر حسد بھرا ہوا ہو، بغض بھرا ہوا ہو، نماز کی نیکیاں ملے گی قبول نہیں ہوگی۔ قبولیت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے صرف تقوی کے ساتھ، اور تقوی والا وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کا قبول کرتا ہے۔ ایک شرط اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا نمازیوں کا اللہ قبول کرتا ہے، حاجیوں کا قبول کرتا ہے، روزہ والوں کا قبول کرتا ہے، علماء کا قبول کرتا ہے، تبلیغ والوں کا قبول کرتا ہے، خانقاہ والوں کا قبول کرتا ہے، یہ نہیں ملے گا آپ کو۔ اب تقوی لائیے، قلب سلیم لائیے، ہم قبول کر لیں گے، معمولی نیکی بھی قبول ہوگی آپ کی، پھر آپ کو جو ہے شاباشی ملے گی، شاباشی۔ یہ شاباشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اندر کی نیکی ہوتے۔ اویس کرنی تھے تو انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی، حارثہ ابن نعمان تھے، انہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی۔ یہ دو قصے حدیثوں میں آتے ہیں، حارثہ ابن نعمان کا آتا ہے اور اویس کرنی کا آتا ہے۔ تو حارثہ ابن نعمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں حارثہ ابن نعمان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ جنت میں نماز نہیں ہے، جنت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں نے جنت میں حارثہ ابن نعمان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، یہ حضور فرماتے تھے۔ اور وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ ایسی قبول ہوئی کہ جنت میں جو قرآن پڑھتے ہوئے حضور نے خود نے سنا، اور ان کا یقین اتنا تھا بری موت سے بچنے کا 90 نسخہ، یہ آپ کو سمجھا رہا ہوں میں۔ بری موت سے آدمی کیسے بچے؟ ایکسیڈنٹ سے کیسے بچے؟ کہ کینسر کی موت سے کیسے بچے؟ کبھی بری موت سے کیسے بچے؟ تو اس پر میں حارثہ ابن نعمان کا قصہ سناتا ہوں۔ حارثہ ابن نعمان یہ نابینا ہو چکے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے۔ جب نابینا ہو گئے اپنے گھر میں بیٹھے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت خدمت کی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تھا بیٹا یہ میرا بستر ہے نا، جب میں بیٹھتا ہوں یہاں سے لے کر باہر تک جو ہے رسی لگا لو، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ مسجد نبوی تک رسی لگا لو، درخت سے باندھ دو، یہ باندھ دو رسی میں، رسی پکڑ کر جاؤں گا، رسی پکڑ کر آؤں گا۔ ابا اب تو نابینا ہو گئے، آپ چل نہیں سکتے، میں جو کہتا ہوں وہ کرو، رسی لگاؤ۔ بچے سمجھتے تھے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے، بڑھاپا ہے، بولے میرا دماغ خراب نہیں ہوا، بڑھاپے نے ڈیرا نہیں ڈالا، میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، رسی لگاؤ۔ چنانچہ ان کے جب بیٹھنے کی جگہ تھی یا ان کا بستر تھا، روایت میں آتا ہے کہ دروازے تک رسی لگی ہوئی تھی۔ کوئی بھیک مانگنے والا آتا، سائل آتا، کہتا اللہ کے نام پر کچھ دے دو، جیسے ہمارے یہاں بھی آتے ہیں۔ ہاں، تو حارثہ ابن نعمان جو ان کے پاس ٹوکرا رکھا رہتا تھا، اس ٹوکرے میں درہم، دینار، ہیرے جواہرات، کھانا پینا، کھجوریں جو بھی ہوتی تھی وہ جو ہے وہ یوں کر کے لیتے تھے، اور لے کر رسی پکڑ کر کھڑے ہوتے تھے، اور رسی پکڑ کر آہستہ 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 جاتے تھے، اور جا کر اپنے ہاتھ سے فقیر کے ہاتھ میں دیتے تھے۔ تو بچے کہتے تھے ابا آپ کیوں تکلیف کر رہے ہو، گر جاؤ گے، کھڈا کہیں آئے گا، یہ ہوگا، ہم دے دیتے۔ فرمایا پھر یہ حدیث بیان کرتے، سنو، حدیث بیان کرتے کہ سنو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی محتاج کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ سے پیسہ دے، اس کی حاجت پوری کرے، تو اللہ بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔
کہ اللہ بری موت سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بری موت سے بچنے کا 90 نسخہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ بری موت سے آدمی بچتا ہے۔ یقین کا یقین، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ تو اپنے ہاتھ سے محتاج کے ہاتھ میں دو، مائیں بہنیں مردوں کو تو نہ دے، عورتوں کو دے۔ مرد جو ہے یہ عورتوں کو نہ دے، مردوں کو دے، مرد عورتوں کو دے، تاکہ جو ہے کسی قسم کی کوئی اور چیز، کوئی پائپ لائن اور نہ لگے آدمی جو ہے، لیکن اپنے ہاتھ سے دو، کسی کے ساتھ مت بھیجو۔ خود جاؤ، جیسے راستے میں جا رہے ہو تو کچھ پیسے رکھ لیے تو مل گیا، اپنے ہاتھ سے دو۔ کسی کو، فقیر کو اپنے ہاتھ سے دینے میں بری موت سے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، دینے والا محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کی موت سے نہیں مرے گا، ہوائی حادثوں کی موت سے نہیں مرے گا، کہ کسی بری بیماری میں مبتلا ہو کر نہیں مرے گا۔ اب وہ یقین تھا ان کو، وہ یقین کس وجہ سے تھا کہ ان کے اندر جو ہے بنا ہوا تھا، یہ ذہن میں رکھو کہ ان کا اندر بنا ہوا، اویس قرنی کا ان کے اندر کا بنا ہوا، تو بہت اونچا درجہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا فرمایا؟ عمر تیری ملاقات ہوگی اویس قرنی سے، اپنی مغفرت کی دعا اویس قرنی سے کرانا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا، علی، عمر آؤ دونوں یہاں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہوگی، اپنی مغفرت کی دعا اویس قرنی سے کرانا۔ حالانکہ اویس قرنی صحابی نہیں ہے، تابعی ہے، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن قلب سلیم، وہ ان کا اندر کا بنا ہوا۔ آج اللہ معاف کرے ہمارا اندر کا بگڑا ہوا ہے، ہمارے دل جو ہے گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے میاں بیوی میں انتشار ہے، اسی وجہ سے بھائی بھائی میں انتشار ہے۔ آج کل تو ایسا کہ اگر بیوی نے کچھ تھوڑے سے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا تو میاں جو ہے وہ 1 مہینے تک سوئے گا نہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں دیکھتی ہے، پہلے تو ٹھیک تھی، ایک جملہ کہ اب تو بدل گئی ہے، پہلے بہت اچھی تھی لیکن اب تو بدل گئی ہے۔ اور یہی بات بیوی جو ہے شوہر کو کہے گی، پہلے تم بہت اچھے تھے لیکن اب بدل گئے ہو۔ یہ جملہ خاص ہوتا ہے عورتوں کا کہ اب بدل گئے ہو، یہ نہیں سمجھتا کہ میں بدل گیا ہوں، دوسرے پہ ڈالے گا۔ اس لیے اپنا دل صاف رکھو، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو، درجہ دے گا اللہ، شاباشیاں دے گا۔ میری ذہن میں یاد رکھ، میری بات ذہن میں رکھنا، شاباشی اللہ دے گا۔ اور آج میں آپ کو ایک بہت بڑا ہدیہ بھی دے رہا ہوں، ساری مائیں بہنیں بیٹیاں وغیرہ سب اس پر عمل کریں اور دیکھیں اس کا فائدہ۔ یہ میرے ہدیے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہے اس کے۔ یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، آپ عمل کرو اور عمل کر کے دیکھو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ بدرین کی تعداد ہے 313، 313 کی عدد میں اللہ نے کرنٹ رکھا ہے، اسی لیے میں نے میری کتابوں میں ان کی تعداد لکھی ہے 313۔ جو نہیں آئی مومن کا ہتھیار، یا نہیں آئی منتخب نہیں 26 صورتیں یا بکھرے موتی، اس میں لکھتا ہوں کہ 313 بدر میں جانے والے تھے۔ تو 313 عدد کے مطابق 24 گھنٹے میں اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے یا کوئی عورت سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد پڑھو۔ 24 گھنٹے میں چلتے پھرتے، کھانا پکاتے، روٹی بناتے، شربت بناتے ہوئے، سالن بنا رہے ہیں، اور جو اپنے بیڈ روم میں بیٹھے ہیں یا اپنے جھولے پر بیٹھے ہیں، 313 مرتبہ کا عادت ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا کر لو۔ ایک ساتھ کرو تو اچھا ہے، ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پورا کرو۔ 10 مرتبہ پڑھ لیا، 15 مرتبہ پڑھ لیا، 20 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔
اتنا زبردست وظیفہ ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. لاک اینڈ کی والا بلڈر لے کر بھاگ گیا وہ نہیں. یہاں ہمارا بھی ایسے غصے ہوتے ہیں نا, پیسہ لے کر بھاگ گیا. لوگ پھر ہمارے پاس آتے ہیں دعا کرانے کے لیے. ارے جب پیسے تم نے دیے تو دعا کرائی ہی نہیں, چپکے سے دے دیے. اب جب تم پھنسے تو دعا کرانے آ رہے ہو بھائی. وہاں ایسا نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے, جنت میں ایک محل, فلیٹ نہیں, روم نہیں, 3 بیڈ روم کا فلیٹ نہیں, پورا محل تیار ہو جاتا ہے. 313 مرتبہ روزانہ پڑھو گے انشاءاللہ 31 محل روزانہ تیار ہو گئے. روزانہ 31 محل اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ. آج کل آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے جو پراپرٹی بناتا نہیں بناتا, زمین لے لیتا ہے, کبھی جوکو شریف میں فلیٹ لے لیتا ہے. بہت بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں تو سوئٹزرلینڈ میں زمینیں خرید لیتے ہیں. بہت بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں تو کیلیفورنیا میں زمینیں لے لیتے ہیں, فلیٹ لے لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا. اور وہ بھی پھر چلے جاتے ہیں, ہاتھ میں نہیں آتی. وہ مرے تو ساری چیزیں حکومتیں لے لیتی ہے. یہ آپ کو ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں, جاندار, شاندار, مالدار, دیندار, کہ جو آپ کا ہی رہے گا, آپ کی ہی پراپرٹی رہے گی اور مرنے کے بعد ملے گی. اس لیے جنت میں پراپرٹی بناؤ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دی. شادی نہیں ہو رہی, شادی کے لیے دعا مانگو. مکان کی ضرورت ہے, مکان کے لیے دعا مانگو. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بیٹا روزانہ 31 محل اپنے کو جنت میں بنا دینے کے. اور وہ کہتے تھے کہ جو اللہ جنت میں محل دے سکتا ہے وہ اللہ بمبئی میں بھی دے سکتا ہے. بھی اللہ جب جنت میں محل دے گا تو بمبئی میں نہیں دے سکتا, مکہ میں بھی دے سکتا ہے, مدینہ میں بھی دے سکتا ہے. تو سب کچھ تو اس کا ہے. اس لیے روزانہ 31 بنگلے, 31 محل بناؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ پاک میری پراپرٹی جنت میں ہے, میری پراپرٹی جنت میں ہے, میری پراپرٹی جنت میں. حشر کے میدان میں خدا نہ خواستہ کچھ گڑبڑ ہوئی اور کسی اور طرف فرشتے لے جانے لگے تو کم سے کم کہیں گے اللہ پاک میری پراپرٹی تو جنت میں ہے. اللہ کو بھی رحم آئے گا, ارے ہاں بھیج دو, اس کو جنت میں جانے دو. اللہ جنت میں محل اسی لیے دے رہا ہے کہ ہم کو داخل کرنا ہے, وہاں ہیرا پھیری نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھنا, یہ میرا ہدیہ یاد رکھنا. 313, ہاں 314 ہو جائے, 315 ہو جائے, 500 ہو جائے, 600 ہو جائے, 800 ہو جائے, کوئی حرج کی بات نہیں, لیکن 313 سے کم نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ بھائی, 24 گھنٹے میں پورا کرو. چل لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولوی صاحب روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ. بولتے ہیں کہ بنائیں گے بھی ہم انشاءاللہ, زیادہ بنائیں گے, زیادہ بنائیں گے. لیکن مولوی صاحب اتنے سارے بنگلوں کا کریں گے کیا؟ وہاں رینٹ وینٹ پر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بھاڑا ملے گا کہ نہیں ملے گا وہاں؟ بھائی دنیا میں تو آدمی بھاڑے سے دیتے ہیں, وہی کرایہ مہینے کا کرایہ لیتا ہے. تو میں نے کہا وہاں رینٹ نہیں ہے, وہاں تو سب بادشاہ ہی داخل ہوں گے, وہاں غریب کوئی جائے گا ہی نہیں جنت کے اندر. جنت میں جو گیا وہ بادشاہ. پھر رہنا تو پانی رہنا تو کوئی پیاسے نہیں مرتے. آپ خالی بات سنو, آدھا گھنٹہ اللہ رسول کی بات سننا, اس میں پیاس لگتی ہے بھائیوں کو. کہاں جا کے کھڑے رہیں گے, بیٹھو تھوڑی دیر. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ مولانا رینٹ وینٹ ملے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا رینٹ میں بولا کیا کریں گے, اتنے سارے بنگلے, ہزاروں بنگلے ہو جائیں گے, کریں گے کیا؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کر انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے اس کا. وہاں جا کر کریں گے, ابھی سے فکر تو کر دو. پراپرٹی تو بناؤ تو جنت میں, اور اللہ سے کہو کہ اللہ گننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, حساب کتاب وہاں پکا ہے. آپ یہاں گننے بیٹھو گے اور خدا نہ خواستہ انکم ٹیکس والے آ گئے تو پیسے شمار کریں گے. وہ آپ جنت کے بنگلے شمار کر رہے ہیں اور وہ پیسے جمع کریں گے. حساب کتاب اللہ پہ رکھو, لیکن بناؤ. بات پکی ہے. حضرت عمر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا جنت میں ایک محل اور ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا, حضرت عمر نے کہا حضرت
10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے مجھے اتنا ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ میں تو بہت بناؤں گا، میں تو بہت بناؤں گا بنگلے. آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہے بنا. اللہ اکثر و اطیب، اللہ بہت زیادہ دینے والا ہے اور بہت زیادہ پاک صاف ہے. تو حضرت عمر کہتے تھے کہ بہت پڑھتے تھے سورہ اخلاص. صحابہ سورہ اخلاص بہت پڑھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تو سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے؟ ہاں بہت پڑھتا ہوں. تب کیا فرمایا آپ نے کہ جا اس کو جا کے بتا دو تو سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے اور تجھ کو اللہ سے محبت ہے، تو اس کو جا کے خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے. اتنے فائدے کی چیز ہے. ہاں اس لیے یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ آج کی تاریخ کا یاد رکھنا. 313 بس. اس میں دنیا کی حاجتیں مانگو، آخرت کی حاجتیں مانگو. معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری ایک صحابی تھی، مدینہ منورہ کے تھے. یہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، بیمار تھے. ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو صبح صبح حضرت جبریل آئے. حضرت جب جبریل آتے تھے تو آپ سمجھتے تھے کہ قرآن لے کر آیا ہے، عام طور سے یہ ہوتا تھا. لیکن اس وقت یہ قرآن لے کر نہیں آئے، لیکن کوئی خاص بات کرنے آئے. فرمایا پھر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ حضرت ہم مدینہ سے آ رہے ہیں اور بہت فرشتے مدینہ میں جمع ہیں. مدینہ تو خالی تھا تبوک کے وقت میں. یہ کیا معاملہ ہوا وہاں؟ یہ فرمایا وہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا انتقال ہو گیا ہے مدینہ منورہ میں. اب صرف آپ سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ فرشتے ہم ان کو وہاں غسل دے کر جنازہ پڑھ کے ان کو جو ہے وہاں دفن کر دیں مدینہ منورہ میں، یا ان کی لاش، ان کا جسم یہاں لاویں تبوک. 700 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے تبوک. آپ جیسا فرمائیں. تو آپ نے فرمایا نہیں بھی ان کا جنازہ یہاں لاؤ، ہم نماز پڑھیں گے. چنانچہ سارے فرشتے ان کا جسم اٹھا کر تبوک لے آئے. یہ روایت میں ایک قصہ آتا ہے، یہ میں سورہ اخلاص پر سنا رہا ہوں آپ کو. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ان کا جنازہ وہاں لایا گیا تو روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا تبوک میں، اور تبوک میں جتنے صحابہ تھے سب نے جنازہ پڑھا. لیکن حضور کو یہ تعجب کہ بھئی اتنا بڑا درجہ کیوں ملا اس کو؟ کیونکہ آدمی مرتا ہے وہی دفن ہو جاتا ہے. بھئی آدمی مرتا ہے وہی دفن کر دیتے ہیں عام طور سے، اتنا دور سے منتقل نہیں کرتے، خاص طور سے اس زمانے میں تو کرتے ہی نہیں تھے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فارغ ہو گئے، ان کا جنازہ پڑھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھا کہ حضرت اگر آپ کہیں تبوک میں دفن کریں یا آپ کہیں مدینہ منورہ لے جائیں وہاں دفن کرے بقی میں. آپ نے فرمایا نہیں بھی جنازہ تو ہم نے پڑھ لیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اب جو ہے ان کا جنازہ تم لے جاؤ اور بقی میں دفن کرو. یعنی گویا کہ فرشتے جنازہ لائے اور سب نے جنازہ پڑھا اور پھر جو ہے جنازہ کو اٹھا کر وہاں لے گئے مدینہ منورہ اور وہاں بقی میں دفن ہوئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں پوچھا جبریل سے، جبریل اتنا بڑا اعزاز کیوں ملا؟ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے کہ مدینہ سے جنازہ فرشتے لائے تو جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں پڑھا اور پھر یہاں سے جو ہے وہ جنازہ واپس گیا مدینہ منورہ، وہاں بقی میں دفن ہوئے. تو ظاہر بات ہے کہ حضور پوچھیں گے کہ یہ اعزاز کیوں ملا؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ اعزاز اس لیے ملا ہے کہ یہ معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بہت پڑھا کرتا تھا. یہ اعزاز ملا لکثرت ہو کہ زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. نام یاد رکھنا ہے ان کا، معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری. یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبریل آئے، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہ ابو ذر ہے۔ تو پھر حضور نے پوچھا کہ آپ کیسے پہچانتے ہو ان کو؟ تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ والے ان کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا ہم آسمان والے ان کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا وجہ ہے؟ یہ فرمایا دو صفتیں ہیں ان میں، ایک ان کے اخلاقت ہے، دوسرا یہ کہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے۔ اس لیے ممرا والوں، آپ جو ہے میں آپ کو یہ جو ہدیہ دے رہا ہوں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سورہ اخلاص 313 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل تو ہوائی جہاز کے پائلٹ جو ہوائی جہاز اڑاتے ہیں یہ بھی اس سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، لمبی لمبی فلائٹیں جہاں جاتے ہیں، ہمارے ساتھی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا نسخہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، فلائٹ اڑتا رہتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں۔ جنت کے اپنے محل تیار ہو رہا ہے، جنت میں بنگلہ تیار کرو، جنت میں برابری تیار کرو، ہاں، اور اپنے دل صاف رکھو تو اللہ تعالیٰ کے وہاں سے شاباشیاں ملیں گی، بڑی شاباشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا بکر، شاباشی، ہنی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ یہ شاباشی ہے، یہ صدیق اکبر کو حضور نے دی، پکی ٹھکی بات، اتنا اونچا آدمی ہے۔ کہانی اللہ کا یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا۔ ابو بکر آجا، ابو بکر آجا، ابو بکر آجا۔ حلی اللہ کا یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے، میں جنت میں گیا، میں نے سفید موتی کا محل دیکھا تو دیکھا کہ وہاں جو ہے زبردست محل ہے، میں نے ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، مجھے باب نے روک لیا، واچ مین ہوتا ہے اس نے جب خالی روک لیا، مہلت مہلت مہلت، یہ آپ کا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا بھائی بڑا خوبصورت محل ہے، میرا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ تو اس نے زور سے کہا ھذا لقریشی، ھذا لقریشی، تو قریشی کا ہے۔ آپ نے فرمایا انا قریشی، میں قریشی ہوں، میں فرمایا لا ھذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ تو اس نے کہا عمر ابن خطاب، اللہ نے تیرے لیے محل تیار کیا، شاباشی ہے۔ کائے پر شاباشی مل رہی ہے؟ پیٹرول پمپ بہت تھے ان کے پاس، کہ ان کے پاس بلڈنگ کے بہت سی بڑے بڑے بلڈر تھے، بہت بڑے بڑے بینک بیلنس تھے، نہ، دل صاف تھے، لسلامت صدورہم، ان کے دل صاف، اس کی وجہ سے شاباشی ملی۔ حلی اللہ کا یا ابا الدہدہ، اے ابو دہدہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے۔ بتاؤ، حلی اللہ کا یا ابا الدردہ، ابو دردہ تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے سلام کریں گے۔ یہ شاباشی ہے، فرشتے مصافحہ کریں گے، سب سے پہلے مصافحہ کریں گے ابو الدردہ سے، اور سب سے پہلے جنت کا پھل کون کھائے گا؟ ابو الدہدہ۔ حلی اللہ کا یا صہیب رومی، صہیب رومی تیرے لیے خوشخبری ہے کہ سب سے پہلے حوض کوثر پر، حوض کوثر کی اوپننگ سیریمنی جو ہوگی وہ صہیب رومی سے ہوگی۔ دل کی صفائی، یہ درجے شاباشیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے۔ اخیر میں آ رہی ہیں اماں عائشہ، اجے حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا عویش، اے عویش، اے عائش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت میں جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ یہ درجہ دیا۔ حسن حسین آئے کہ نانا جان ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی لکما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ شاباشی ہے، ہر ایک کے مجھے قصہ ملے گا۔ ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، یہ حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ہنی اللہ کا یا عمار،
ہنی اللہ یا سلمان، اے مقداد، اے ابو ذر، اے علی، اے عمار، اے سلمان، یہ 5 نام یاد رکھنا۔ جب بھی آپ کے بیٹوں کے بیٹیوں کی شادیاں ہوں، بیٹے پیدا ہوتے جائے نا، تو نمبر وار یہ 5 نام رکھنا۔ ان 5 ناموں کی کیا فضیلت آپ نے فرمائی؟ ہنی اللہ کا یا عمار، ہنی اللہ کا یا سلمان، ہنی اللہ کا یا مقداد، ہنی اللہ کا یا علی، ہنی اللہ کا یا ابا ذر، ان الناس یشتاقون الی الجنہ والجنہ تشتاق الیکم، لوگ جنت کے مشتاق ہیں اور جنت تم 5 کے مشتاق ہے۔ یہ درجہ ملا، یہ شاباشیاں دی۔ کائے پر شاباشیاں دے رہے ہیں؟ یہ سب فقیر ہیں، عمار بھی فقیر، سلمان بھی فقیر، مقداد بھی فقیر، علی بھی فقیر، ابو ذر بھی فقیر، یہ سب فقیر ہے 5۔ لیکن حضور کہہ رہے ہیں تمہارا درجہ اللہ کے یہاں تمہارے دلوں کی صفائی کی وجہ سے اتنا اونچا ہے کہ جنت تمہاری مشتاق ہے۔ ہر ایک کے پیچھے ایک قصہ ملے گا۔ یہ ابو الدہدہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے، کیا وجہ ہے؟ قصہ ہوا تھا، مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی کتابوں میں لکھا ہے کھجور کا درخت تھا، وہ تھا منافق کا۔ تو لوگ جاتے تھے آتے تھے، مکانات ماؤں کے قریب تھے، وہ اوپر چڑھتا تھا تو بے پردگی ہوتی تھی، تو ماؤں نے شکایت کی کہ حضرت یہ خرید والو کسی سے، تو بہت لوگ جاتے تھے اس کے پاس، وہ کہتے تھے بھائی دے دے، جو بھاؤ لینا ہے لے لے، مانتا نہیں تھا وہ۔ یہ ابو الدہدہ یہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ کھجور کا درخت خرید کر جو مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ آپ نے اعلان کیا، میں جو بھی خرید کر مجھے دے دے کھجور کا درخت، جنت میں کھجور کا درخت مجھ سے لے لے۔ یہ وہ دادا بیٹھے ہوئے تھے، یہ چپکے سے گئے، بھائی بیچے گا؟ انہوں نے کہا نہیں بیچوں گا، جیسے اکڑ پہ ہے نا، نہیں بیچوں گا بھائی، ایسی قیمت دوں گا کہ قیامت تک کوئی اتنی قیمت دے گا نہیں۔ ہاں کیا بھاؤ دو گے بتاؤ؟ یہ کہا ایک کھجور کا درخت مجھے دے دے، وہ سامنے میرا باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اندر باغ بھی ہے، اندر مکان بھی ہے، اندر نہر بھی ہے، سارے نخرے بھی ہیں، سب ہے، سب تیرا، ایک مجھے دے دے۔ سودا کر لیا، آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور بیٹھے ہوئے تھے، حضرت کھجور کا درخت کا سودا کر لیا میں نے۔ اچھا آپ وعدہ فرما لیں جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا انتم الشہداء، تم سب گواہ رہنا، جنت میں ابو الدہدہ کو میں کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں، گواہ رہنا، سب کو گواہ بنا دیا۔ ابو الدہدہ خوش، باہر نکلے تو صحابہ نے مبارکبادی دی، مبارک مبارک مبارک، تو کہہ کے مبارکبادی دے رہے کہ جنت میں تجھے کھجور کا درخت ملے گا، اس طرح مبارکبادی دے رہے، تو کہتے تھے بھائی جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا نا، میں لٹکا اٹکا تو نہیں ملے گا، میری جنت بھی تو پکی ہو گئی، یہ سوچ تھی۔ اب یہ ابو الدہدہ گئے اپنے باغ میں اور کہا یا ام الدہدہ، او دہدہ کی ماں نکل، اس بات کا سودا ہو گیا ہے۔ تو ان کی بیگم نے آ کر دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی باتیں کرتے کرتے جا رہے ہیں، تو بیوی پوچھ رہی ہے کتنے میں سودا ہوا؟ تو ابو الدہدہ کیا کہہ رہے؟ جنت میں کھجور کا درخت ملے گا، اس پر سودا ہوا ہے۔ تو مدینہ کی خاتون جواب کیا دے رہی؟ یہ کہہ رہی ہے نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، نعم الزوج نعم الزوج۔ اور اگر یہ ممرہ کی حور ہوتی تو آپ کی، یہ جو ممرہ کی آپ کی فرشی حور ہے، یہ جتنی ہماری فرشی حوریں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اگر ہوتی ہے دماغ خراب ہو گیا، مسجد میں اتنے پیسے دے دیے، دماغ خراب ہو گیا، 3 چلنے میں نام لکھا دیا، ارے دماغ خراب ہو گیا، مدرسے میں اتنے پیسے دے دیے۔ یہ ہماری حوروں کا جواب یہ، اور وہ مدینہ کی خاتون نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا اچھا ہے میرا پیارا شوہر، کتنا اچھا سودا کیا۔ دونوں جا رہے ہیں، اتنے میں دہدہ چھوٹے سے تھے، کھیل رہے تھے،
اوپر سے کھجور گری. عام طور سے کھجوریں اوپر سے گرتی نہیں ہیں, گرایا جاتا ہے. کھجور کے درخت کی قیمت الگ اور وہ زمین کی قیمت الگ. ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں, تم کو معلوم ہے نا کہ کھجور کے درخت کی قیمت الگ ہوتی ہے. کھجور کے درخت کے اوپر کھجور جو ہے اس کی قیمت الگ اور زمین کی قیمت الگ, 3 قیمتیں لگتی ہیں. کوئی سودا کرنا ہو کسی باغ کا تو سب سے پہلے کہے گا اتنی کھجور ہیں, اس کا بھاؤ لگاؤ, چلو اس کا ریٹ یہ اتنے درخت ہیں, اس کا بھاؤ لگاؤ, چلو یہ, اب یہ زمین کا بھاؤ لگاؤ. لمسم بھاؤ نہیں ہوتا کھجوروں کے درختوں کا, یہ نہیں کہ پورے باغ کا ایسے ہی بول دو. بولا نا بھائی, پہلے کھجوروں کا ریٹ, پھر اب کھجوریں آ رہی ہیں. یہ جو مہینے چل رہے ہیں یہ کھجوروں کے مہینے, جون جولائی میں خوب کھجوریں پکتی ہیں, وہاں خوب گرمی ہوتی ہے. تو ایک کھجور گری, عام طور سے کھجور گرا نہیں کرتے, ایک دم پک جاتی ہے, ایک دم کوئی اڑ چھوڑ دے تو پھر ہوا کے ذریعے سے نیچے گرتی ہے. وہ نیچے گری تو دادا نے منہ میں رکھی, کہ ماں جو ہے بھاگی بھاگی گئی اور کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری اور میری نہیں ہے, یہ کھجور کسی اور کی ہے. یہ کہہ کر ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی. اس کھجور کے مالک ہم نہیں ہیں, یہ کھجور کا سودا ہو چکا ہے. فرمایا ابو دادا تیرے لیے خوشخبری ہے, جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھے پھل کھلائیں گے. یہ شاباشیاں ہیں. یہ کائے پر مل رہی شاباشیاں؟ ان کے قلب سلیم پر. اس لیے میرے 2 پوائنٹیں آج کے سبق کی یاد رکھنا. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی, ہمارے مقام نہیں بنتے, شادیاں نہیں ہوتی, جو مانگتے ہیں وہ نہیں ہوتا, حالات نہیں بدلتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل گندے ہیں. دلوں کو پاک کرو, یہ ضروری ہے. جیسے صحابہ نے کہا, اسی لیے قلب سلیم مانگو اللہ سے, اے اللہ مجھے قلب سلیم دے, قلب سلیم دے, بے داغ دل. دل کے اندر اگر رذائل ہے نماز قبول نہیں ہوگی, نیکیاں ملے گی. حج قبول نہیں ہوگا, حج کی نیکیاں ملے گی. روزہ قبول نہیں ہوگا, نیکیاں ملے گی. نیکیاں ملنا الگ ہے, قبول ہونا الگ ہے. یہ دونوں چیزیں الگ الگ. اور دوسرا وظیفہ میں نے بتایا 313 مرتبہ سورہ اخلاص کا. آپ کرتے جاؤ, جنت میں اپنے پراپرٹی بناتے جاؤ, اللہ تعالیٰ سے مانگتے جاؤ, اللہ تعالیٰ سے کہتے جاؤ, تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے کریم ہے. یاد رکھنا, اتنا بڑے کریم ہے. علماء نے لکھا ہے, کتابوں میں بلکہ روایتوں میں آتا ہے, بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک نیک موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تیرا نیک بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کتنی مرتبہ جواب دیتا ہے؟ تو اللہ نے کہا میرا نیک بندہ پکارتا ہے تو میں 1 مرتبہ جواب دیتا ہوں. وہ کہتا ہے اللہ, تو اللہ کہتا ہے کہ لبیک. اور کوئی گنہگار مرد, کوئی گنہگار عورت پکارتی ہے کہ اے اللہ, تو اللہ 3 مرتبہ جواب دیتے ہیں, لبیک لبیک لبیک. تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے, نیک آدمی پکارتا ہے تو 1 مرتبہ, گنہگار مرد عورت پکارتی ہے 3 مرتبہ. انہوں نے کہا مجھے میرے گنہگار بندے بندیوں سے محبت ہے. وہ اتنے دنوں سے بھٹکا ہوا تھا, اتنے دنوں سے بھٹکی ہوئی تھی, آج میرے در پر آ گیا. تو میں کیسے, میں بار بار کہتا ہوں تاکہ وہ آئے, میں اسے چمٹا ہوں. کرے میں یاد رکھنا. اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے میرے گنہگار بندے اور بندی, تیرے گناہ آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو بھر دیں اور آسمان کی چھتوں کو تیرے گناہ چھونے لگے, ایک ندامت کے آنسو تو بہائے گی, میں تجھے معاف کر دوں گا. مسلم شریف کی حدیث ہے, بتاؤ, میں تجھے معاف کر دوں گا. تو ان اتیتنی لیلا قبلتک, ان اتیتنی نہارا قبلتک, تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلؤک علی فراشک فی اللیل. رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے اور رات بھر فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. مجھے تجھ سے محبت ہے. کلمہ بہت بڑی چیز ہے, جو اللہ نے ہمیں کلمہ دیا نا, بہت. 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کوئی پڑھے, صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ دل سے پڑھے, دل کو صاف کر کے پڑھے, یہ کلمہ یہاں سے اڑ کر سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے. اور کلمہ پڑھنے والے کے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. اس لیے 2 باتیں یاد رکھنا, قلب سلیم مانگو, اپنے دل صاف رکھو,
دلوں کو گندا نہیں. رات کو سوتے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر کے سو, سب کو معاف کر کے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی, کام اٹکیں گے نہیں. آج ہمارے کام اٹکتے ہیں اسی وجہ سے کہ گھر گھر کے اندر بیماریاں پھیلی ہوئی ہے, گھر گھر میں. اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ, یہ یقینی ہے. اپنی پراپرٹی جنت میں بناؤ اور مایوس مت بنو, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کریم ہے, وہ تو وعدہ کرتا ہے, تو آ جا. بہانہ ڈھونڈتا ہے, تو آ جا, میں کسی طریقے سے تجھے معاف کر دوں گا, تو آ جا, میں تجھے معاف کر دوں گا. حسن بصری کے زمانے میں ایک بیوہ تھی, کتابوں میں لکھا ہے. حسن بصری کے زمانے میں ایک بیوہ تھی, جوان تھی, مال بہت تھا اس کے پاس, اور ایک ہی لڑکا تھا. یہ حسن بصری کی مریدن تھی. شوہر کا انتقال ہو گیا, ایک ہی لڑکا. وہ لڑکا بڑا ہو کر جو ہے وہ خراب بنا, شراب, لڑکیاں, سارے جوئے چکر میں. ماں کہتی تھی ارے بیٹا تیرا باپ کا جمایا ہوا مال ہے, میں نے تیری وجہ سے دوسری شادی نہیں کی, تیری تربیت کی وجہ سے, اور تو جو ہے اب یہ حرکتیں کر رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حشر کے میدان میں کچھ عورتیں ہوں گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کر کے جنت میں جائے گی. حضور جنت میں جا رہے ہیں نا, تو حضور کو ٹچ کر کے. اب فرمایا کہ من انتم, ارے تم کون ہو, تم کون ہو؟ تو وہ عورتیں کہیں گی اما عرفتنا یا رسول اللہ, یا اللہ کے نبی کیا آپ نے ہمیں نہیں پہچانا, ہم کون ہیں؟ تو آپ فرمائیں گے میں نے نہیں پہچانا. تو جواب میں کہیں گی ہم وہ نوجوان بیوائیں ہیں, وہ نوجوان مطلقائیں ہیں, ہمارے بچے چھوٹے تھے, شوہر کا انتقال ہو گیا, بچے چھوٹے تھے, شوہر سے جدائی ہو گئی, اور صرف ہمارے بچوں کی تربیت کے خاطر ہم نے دوسرے نکاح نہیں کیے تھے. تو حضور اعلان کریں گے وہ بیوائیں مطلقائیں میرے ساتھ جنت میں جائیں گی. یہ فضیلتیں بتائی. تو یہ بیوہ بھی ایسی تھی, مالدار تھی, جوان تھی, حسین و جمیل, خوبصورت. ارے بھلا تیری وجہ سے, تیری تربیت کی خاطر میں نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اب تو یہ کام کر رہا ہے, سنبھل. وہ مانتا ہی نہیں تھا. ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ اپنے بیٹے کو لے کر حسن بصری کے پاس گئی, اور حسن بصری سے جا کر کہتی تھی کہ حضرت یہ میرا سرمایہ ہے, آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. حسن بصری اسے قریب کرتے تھے, بٹھاتے تھے, سر پر ہاتھ پھیرتے تھے, وہاں 2 آنسو ہی بہا دیتا تھا, پھر واپس آ کر جیسا تھا ویسا. چھٹتی نہیں تھی عادتیں, یہاں تک کہ اس کا انتقال کا وقت قریب آیا. یہ کتابوں میں لکھا ہے. جب مرنے کا بیماری نے پکڑ لیا, آدمی کب تک دوڑے گا؟ ایسی بیماری لے کے وہ سمجھ گیا ہے کہ اب مجھے مرنا ہے. تو اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھول کر کہا امی مجھے حسن بصری کے پاس لے جاؤ, مجھے حسن بصری کے پاس لے جاؤ, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. امی نے کہا کہ اب وہ تجھ سے عاجز ہو چکے ہیں. اب وہ انہوں نے مجھے کہہ دیا, حسن بصری نے کہہ دیا اس بیوہ سے کہ بیٹا اب مت لانا اس کو, اس لیے کہ میں اس کو ٹائم دیتا ہوں اور فائدہ کچھ نہیں, مانتا ہی نہیں ہے. بس اللہ اس کے حال پر رحم کرے, دعا کروں گا میں اس کے لیے, اب میرے پاس لانا مت. یہاں مشغول رہتے تھے حسن بصری. چنانچہ ماں نے کہا کہ بیٹا اب جو ہے وہ تو منع کر رہے ہیں, اب تجھے بلائیں گے نہیں. تو اس نے کیا کہا, ماں اچھا مجھے نہیں بلائیں گے, میری کچھ نصیحتیں ہیں سن لو. یہ مرض الموت میں کہہ رہا ہے, مرض الوفات میں کہہ رہا ہے, میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے قبرستان میں دفن مت کرنا, لیکن میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مردوں کو تکلیف ہوگی, مجھے تو عذاب ہونا ہی ہونا ہے. مجھے یہی گھر کا بہت بڑا بنگلہ ہے, گھر کے کسی کونے میں مجھے دفن کر دینا. ایک نصیحت یہ کی. دوسری نصیحت یہ کی حسن بصری سے اتنا سلام کہہ دینا اور اتنا کہنا میں نے آپ کی بات نہیں مانی, آپ اتنے بڑے آدمی تھے, میرے سر پر بھی ہاتھ پھیرا, مجھے میرے سینے پر بھی ہاتھ رکھا, مجھے اپنے معانقہ بھی کیا, اور آپ نے جو ہے بات میں نے آپ کی بات نہیں مانی, تو آپ ایک کام کرو کہ صرف میری معافی مانگ لینا. کبھی آپ حسن بصری سے کہنا کہ حسن بصری مجھے معاف کر دیں. یہ اس نے کہا. تیسری بات یہ کہی کہ جیسے کتوں کو گھسیٹا جاتا ہے اس طریقے سے گھسیٹ کر مجھے لے جانا, میں ندامت کا آنسو بہا رہا ہوں. ندامت کا آنسو بہاتے بہاتے
ایک جملہ کہتے کہتے اے اللہ سب نے مجھے نکال دیا، دھتکار دیا، تو مجھے مت نکال، اے اللہ تو مجھے مت نکال، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد حسن بصری اپنا درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے، تھوڑی سی ان کی آنکھ لگی، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے، اور ایک دم سے حسن بصری اٹھے، بھئی آج چھٹی، آج سبق نہیں ہوگا، جاؤ اپنے گھروں پر، اور قرآن وغیرہ سب بند کیا اور بھاگے بھاگے جو ہے وہ آئے اس لڑکے کے گھر پر، بھاگے بھاگے دستک دی۔ میں نے کہا کون؟ یہ کہا حسن بصری۔ وہ بیچاری عورت خوش ہو گئی، حضرت میرے گھر پر آئے ہیں حضرت۔ تو کہا بیٹے کا کیا حال ہے؟ یہ کہا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ بولے میں ابھی قرآن کھول کے بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑا مطالعہ کر رہا تھا، اور تھوڑی سی میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں دیکھا کوئی آواز لگانے والا آواز لگا رہا ہے کہ میرے ولی کا جا کے جنازہ پڑھو، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کہ میرے ولی کا جا کے جنازہ کی نماز پڑھو، اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں نے پوچھا من ہوا؟ بھائی بصرہ میں تو بہت لوگ ہیں، کون؟ یہ فرمایا وہی تمہارا شاگرد، وہی تمہاری شاگردن جو آتی تھی تمہارے پاس، مریدن، اسی کا بیٹا۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ بالکل نا امیدی، کبھی کوئی سدھرنے والا ہے ہی نہیں، اللہ نے کیسے رستہ اس کی معافی اور شرمندگی پر اللہ نے موت سے پہلے معاف کیا۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ آئے اور انہوں نے اس کے جنازے کا انتظام کیا اور سب بصرہ کو لوگوں کو جمع کیا۔ جب بصرہ کے لوگوں کو جمع کیا تو بصرہ کے لوگوں نے کہا کہ ارے اتنا بگڑا ہوا لڑکا اور اس کے جنازے کی فکر حسن بصری کر رہے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کا نظام میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ چنانچہ حسن بصری نے خود نے جنازہ پڑھا اور خود قبر میں اتارا، اور قبر میں اتار کر گھر پر آئے۔ رات کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ کوئی مرحومین میں سے کوئی کہہ رہا ہے اس لڑکے کے آنے کی وجہ سے اس قبرستان کے سارے لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کریم ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک، یہ تو رات کو آئے گا میں قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا۔ یہ حسن بصری کے زمانے میں قصہ ہوا، تو حسن بصری اپنے شاگردوں کو یہ قصہ یعنی بطور عبرت کے سناتے تھے کہ کچھ پتہ نہیں کس کے ہدایت کا وقت کب آ جائے، اور کچھ پتہ نہیں کس کو اللہ تعالیٰ کب معاف کر دے اور کب اس کا رخ صحیح پڑ جائے۔ اس لیے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری جمع ہوئی ہیں، اپنا دل صاف رکھو، اللہ سے اپنا تعلق بڑھاؤ۔ دیکھو موت کا آنا یقینی ہے، دیکھو اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے، دیکھو مرنا یقینی ہے۔ یہ نہیں کہ ملک الموت ممرہ میں نہیں آتے، یہ نہیں ہے، ملک الموت تو یہاں بھی آتے ہیں، قبرستان یہاں پر بھی ہے۔ کوئی آدمی بچنے والا نہیں ہے، کوئی عورت بچنے والی نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرو، نماز اور اپنے شوہروں کی اطاعت کرو، بچوں کو صحیح تربیت کرو۔ ہمارا یہ سبق یا مورا میں بھی پہنچ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، انشاءاللہ وہ سبق سنو۔ درس قرآن بھی آتا ہے 5-5 منٹ کا، وہ سنو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں سنو اور سناؤ بھی۔ اور وہ ہماری کتاب مومن کا ہتھیار، نام سنا ہوگا، صبح شام کی دعائیں ہیں، صحیح حدیثیں میں نے جمع کی ہیں، ان کتابوں کا پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس مرد اور اس عورت کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ میرے لیے دعا کرو، ہمارے سفروں کے لیے دعا کرو۔ اس لیے آج کے آپ کے مجلس کے 2 ہدیے، دلوں کو صاف رکھو، اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ آپ لوگ عادت ڈالو گے انشاءاللہ؟ 24 گھنٹے میں پڑھنا ہے۔ یہ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار یہ ہدیہ ہے، اور میری تصویر ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب اتنا بڑا مجلس جو عورتیں اتنے کو تم دے نہیں سکتے، یہ ہماری تصویر وہاں تک تو پہنچا نہیں سکتے، لیکن میرے قریب میں جو بیٹھے ہیں بھائی، ایک تو یہ ہمارے بیٹھے، یہ 3 محترم جو بیٹھے ہیں، ان 3 کو ایک دے دیتا ہوں، نام تو مجھے معلوم نہیں ان لوگوں کا، لے ایک تصویر آپ لے لو، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، لیجئے ایک ان کو دے دو، اور یہ آپ لے لو، جزاک اللہ۔ ایک 3 بیٹھے ہیں، یہ میری تصویر کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، بس یہ آپ کو میں نے پورے ممرہ والوں کی طرف سے آپ تینوں کو ہدیہ دے دی ہے، سب جگہ پہنچ نہیں سکتے بھائی،
خواتین کے پاس ایسی بھی نہیں جا سکتے، مردوں کے پاس ایسی بھی نہیں جا سکتے، لیکن یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اور وظیفہ جو ہدیہ ہے وہ سب کو ہدیہ ہے، عمل کرو گے انشاءاللہ۔ اب دعا کر لو۔ اللہ ہاں دیکھیے ہماری، میں کر لیتا ہوں، مائیں بہنیں جمع ہوئی ہیں ہمارے یہاں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی ہے، تو کچھ ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں اندر ہیں جو تشکیل کریں گی، تو اپنا نام بھی لکھوائیے، کون شوہر کے ساتھ چلے میں جائے گی، مثال دے رہا ہوں، کون 20 دن جائے گی، کون 10 دن جائے گی، کون 3 دن جائے گی، مشورے سے ہمارے ساتھی اس کے رخ طے کریں گے، وہ لوگ کرتے ہیں، میں دعا کرا دوں، اس کے بعد جو ہے اپنے نام بھی لکھو۔ دوسرا یہ کہ اپنے شوہروں کو آج جو ہے مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوگا، کہاں بیان ہوگا؟ مسجد سعد میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ مردوں میں بیان ہے، وہاں اپنے شوہروں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو بھیجو، وہاں مردوں کی تشکیل ہم وہاں کریں گے، عورتوں کی تشکیل ہم نے یہاں کر دی۔ اور اپنے دلوں کو صاف رکھو، گھر صاف رکھتے ہو نا، ایسا دل بھی صاف رکھو۔